أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة کیا نہیں دیکھا آپ نے جنہیں کہا گیا کہ روکے رکھو اپنے ہاتھ اور قائم کرو صلاۃ اور عمل کرو زکوٰۃ کے طریقے پر فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله واشد خشية جب لکھ دیا گیا ان پہ قتال جب ایک فریق ان میں سے تشویش مند ہوا لوگوں سے جیسے خشیت اللہ کی یا اس سے بھی شدید تشویش قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب اور بولے اے ہمارے رب کیوں لکھ دیا ہم پہ قتال کرنا کیوں نہ مؤخر کر دیا اسے اجل قریب تک تم بتاؤ دنیا قریب والآخرۃ تو خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا کہہ دیں متاع دنیا قلیل ہے اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی کرے اور نہیں تم پہ ظلم کیا جاتا آگے بڑھو تو پہلے تو انڈر لائن رکھا تھا کفو ہٹائے رکھیں روکے رکھ ریسٹرنگ خشیتا یہ بنا خشی سے خشین یہ کسی چیز کو دیکھے بغیر اس کی موجودگی کو محسوس کرنا یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اعمال کے نتائج کے بارے میں تشویش مند اپریہنشن اجل کسی شے کی طے شدہ یا مقرر کردہ مدت کو کہا ہے ٹرم فتیلا ایک بہت ہی باریک ریشہ اور اس کا جو لفظی مفہوم ہے وہ باریک سا دھاگا جو ایک کھجور کی گٹھلی کے کٹ کے اندر جو ہے وہ پایا جا رہا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی معمولی سے معمولی چیز ایز مچ ایز ہیئر آن اے ڈے اب اس سے پچھلی آیت میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ حقیقی ایمان والوں کی لڑائی محض اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے رضا کی خاطر ہے اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ شیطانی قوتوں کی ظاہری طاقت اور برتری کی پرواہ کیے بغیر ان سے برسر پہنچا ہو اب اس آیت میں دعویٰ ایمان کرنے والوں کے اس گروہ کا ذکر ہے کہ جب انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ فی الحال لڑائی بڑھائی کی بجائے صلاۃ اور نظام کے نظام کو قائم رکھنے کے قوت ہے اور جب ایک وقت آیا کہ ان کو قتال یا ان پہ جنگ جو ہے وہ فرض کی گئی تو ہم میں سے کچھ لوگوں کو اپنے جان و مال کے بارے میں سخت تشویش ہوئی اور یہ کہنے لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ کتنا اچھا ہوتا اگر آپ ہمیں تھوڑی سی مدت اور دے دیتے ہماری قوت کچھ اور بڑھ جاتی اور ہم پھر بخوبی دشمن کا مقابلہ کریں ایسے لوگوں پہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ موجودہ دنیاوی ساز و سامان کی حیثیت بہت سا تقویٰ حاصل کرنے والوں کے لیے اصل اہمیت آخرت بہرحال کسی بھی صورت میں کسی پر بھی معمولی سا معمولی ظلم بھی نہیں کیا جاتا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ جہاں کہیں بھی تم ہو آ لے گی تمہیں موت اگرچہ تم مضبوط برجوں میں وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ اگر پہنچے انہیں کوئی بڑھائی تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اگر پہنچے انہیں کوئی برائی تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے کل من عند اللہ کہہ دیں سب کچھ اللہ کی طرف سے فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا کیا ہو گیا ہے اس قوم کو لگتا نہیں کہ سمجھے کوئی بات جو دیکھو تم پالے گی تم درخت بنیادی طور پر ہوتا ہے کسی چیز کا پیچھا کر کے اسے جا پکڑ پھر اوورٹیک بروج جمع ہے برج کی سے مراد ہوتا ہے محفوظ شدہ محفوظ کوٹری سیف ویئر ہاؤس مشیدہ مضبوط اور بلند آپ ٹاورنگ بھی کہہ سکتے ہیں لافٹی بھی کہہ سکتے ہیں یقودون ایسا محسوس ہوتا ہے یا ایسا لگتا ہے یفقہون وہ سمجھتے they understand
ان لوگوں کو بتا دیں اگر یہ موت کے خوف سے دشمن کے مقابلے سے کترا رہے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ موت وہ حقیقت ہے جس سے کوئی فرار ممکن نہیں. جب وہ وقت آ جائے گا چاہے تم قلعوں میں جا گھسو یا کوٹڑیوں میں جا گھسو یا جہاں مرضی جا گھسو جسے تم بہت محفوظ سمجھتے ہو، جب موت کا وقت آ گیا تو وہ پہنچ گیا. سورہ جمعہ کے آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے کہہ دیں وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو تم میں ضرور مل کے رہے، پھر تم لوٹائے جاؤ گے عالم غیب اور شہود کی طرف، سو بتلا دے گا تمہیں جو اعمال تم کرتے ہیں. اب انہوں کا طرز عمل یہ ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بلخی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسے سرکار کی طرف منسوب کرتے ہیں. ان لوگوں سے کہہ دیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق، اور اس طرح کی طرز عمل بجائے حقیقی ایمان کا ثبوت ہونے کے منافقت کا ثبوت ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنی ذاتی خواہشات کو ترجیح دینے کی وجہ سے حق کو سمجھنے سے حاصل. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی بھلائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی برائی تو وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے. وارسلناک للناس رسولا وکفیٰ باللہ شہیدا، ہم نے بھیجا آپ کو لوگوں کے لیے ایک رسول اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور شاہد. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اطاعت کرے رسول کی تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ. ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو منہ موڑے تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کے لیے نگران. آیت نمبر 79 میں اس قانون کا واضح طور پہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ کسی کو جو بھی بھلائی ملتی ہے وہ من جانب اللہ ہے، اور جو بھی کوئی تکلیف یا جو بھی کوئی دکھ پہنچتا ہے وہ اپنے ہی کسی فعل کا نتیجہ ہے. جب لوگوں کے سامنے اس حقیقت کا اظہار کیا جاتا ہے تو اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے کبھی کوئی ایسا کام کیا تھا جس کی ہمیں ایسی سزا ملے. یاد رکھیں ہمیں یاد ہونے یا یاد نہ ہونے کی کوئی حقیقت نہیں. ہم انسان ہیں اور انسان کا مفہوم ہی ہوتا ہے بھولا ہوا. اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے تاکہ وہ ان بھولے ہوئوں کو یاد کروائے، ان کی تربیت فرمائیں اور ان کو مقصد زندگی حاصل کرنے کے طریقوں کی تعلیم دیں. اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ کے نمائندے ہیں، ان کے اطاعت اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں. جیسا کہ سورہ نساء کے آیت نمبر 64 میں ارشاد ہے نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے. اور جب وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنی جانوں پہ تو آ جائیں اگر آپ کے پاس اور استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے اور استغفار کریں ان کے لیے رسول بھی، تو پائیں گے اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا نہیں فرماتا. رسول کے اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، جیسا کہ آیت نمبر 80 میں واضح الفاظ میں اعلان فرما دیا گیا ہے. رسول کا کام اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اس کی مخلوق تک پہنچا دینا ہے، اور اس کام میں ان کی کوئی ذاتی غرض شامل نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ اس کام کے بدلے کسی سے کسی معاوضے کے خواہش مند. اب جن لوگوں تک یہ پیغام پہنچتا ہے اب یہ ان پہ منحصر ہے کہ وہ اس پیغام کو قبول کر کے اپنی زندگیوں کو سنوار لیتے ہیں یا سنی کی انسنی باتیں. اللہ تعالیٰ کے رسول اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ کون ایمان لاتا ہے اور کون کفر پہ قائم رہتا ہے. سورہ المائدہ آیت نمبر 92 میں ارشاد ہے اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اطاعت کرو رسول کی اور ہوشیار ہو. بس اگر تم روح دانی کرو گے تو معلوم ہے ہمارے رسول کے ذمہ ہے صرف پہنچا دینا صاف سے. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور کہتے ہیں طاعت والے ہیں تو جب نکل کر جاتے ہیں آپ کے پاس سے
بجتا طائفۃ منهم غیر الذی تقول واللہ یکتب ما یبیتون، منصوبے بناتا ہے راتوں کو ان کا ایک گروہ اس کے خلاف جو آپ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ لکھ رکھتا ہے جو انہوں نے راتوں کو منصوبے بنائے. تو عارض عنہم وتوکل علی اللہ، بس آپ آراز کرتے ہیں ان سے اور توکل رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ. وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کافی ہے. تو آپ فرمان برداری اوبیڈینٹ بجا رات کے وقت مشورے کا، رات کے کام پلان بائی نائٹ، اور بجا تم آپ کہتے ہیں راتوں کو کیے ہوئے مشورے پلان بائی نائٹ. یہ منافقانہ طرز عمل رکھنے والے جب بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حضور پیش ہوتے ہیں تو اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ راتوں کو چھپ چھپا کے اپنے ہمراہوں کے ساتھ مل کے حق کے خلاف منصوبے بناتے ہیں اور اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حرکتوں کی کسی کو کانو کان خبر ہی نہیں. اور یہی چیز اس بات کی دلیل ہے ان کے دعوی ایمان کی کیا حقیقت. اور اگر ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس سے کوئی بھی کام چھپ کر کیسے کیا جا سکتا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے یہ مخفی رکھتے ہیں لوگوں سے اور یہ نہیں مخفی رکھ سکتے اللہ تعالیٰ سے، وہ تو ان کے ساتھ ہیں جب یہ تجویزیں بناتے ہیں راتوں کو ایسی کہ نہیں راضی وہ جن باتوں سے. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کیا. پیغام حق پہنچانے والوں کا بھروسہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اسی کی مدد، نصرت اور سہارا ان کے لیے کافی ہے، کیونکہ انہیں اس حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ منافقوں کی یہ حرکتیں ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، بلکہ یہ بذات خود ان کے لیے مشکلات اور تکالیف کا باعث بنے. افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ تدبر نہیں کرتے قرآن میں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ ہوتا کسی غیر اللہ کی طرف سے تو ضرور پاتے اس میں اختلافات کثیر. یتدبرون، سوچ بچا کے غوث کر کہ کون ڈرا لَوَجَدُوا، البتہ موجود پاتے. قرآن کریم کا ایک معجزہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص مکمل غیر جانبداری کے ساتھ اس کے آیات پہ غور و فکر کرتا ہے تو یہ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح اس میں ہر ایک چیز مکمل ربط اور ہم آہنگی کے ساتھ موجود ہے. اس کی کوئی بھی آیت کسی دوسری آیت کے ساتھ نہ تو ٹکراتی ہے اور نہ ہی اس کی نفی کرتی ہے. اس میں بیان کردہ حقائق، فارمولے اور اس کی ترتیب اس بات کا بجن ثبوت ہے یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ ایک انتہائی باعلم اور ماہر ہستی کا کارنامہ ہے، اور وہ ہستی اللہ ہے. سورہ 7 آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے ایک کتاب ہم نے نازل فرمائی ہے، مبارک ہے، تاکہ یہ تدبر کرے اس کے نشانیوں میں اور تاکہ یاد دانی حاصل ہو اولو الالباب. اور اگر یہ کلام اللہ کی بجائے اس کی مخلوق میں سے کسی کا ہوتا تو اس میں سے بہت سارے اختلافات. قرآن کریم تمام اقوام عمل کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے نسخہ کیمیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں عطا کیا. جو کوئی بھی اس پہ غور و فکر کرے گا اپنی وسعت کے مطابق اس میں سے حکمت کے موتی پا لے. لیکن جن لوگوں نے تحقیق اور غور و فکر کو حرام قرار دے رکھا ہو اور اپنے عقل فہم کو محدود کر رکھا ہو وہ بھلا اسے فائدہ کیسے اٹھا سکتے. سورہ محمد آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے تو کیا یہ تدبر نہیں کرتے قرآن میں یا ان کے دلوں پہ کفر لگے ہوئے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب پہنچتا ہے ان کے پاس کوئی معاملہ امن کا یا خوف کا تو چرچا کرتے ہیں اس کا. وَرَدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ،
اور اگر وہ حوالے کر دیتے اسے رسول کی طرف اور اپنے امر کی طرف تو وہ معلوم کر لیتے یہ استنباط کرتے ہیں اس پر وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ تم بھی اتباع کرتے شیطان کی سوائے چند ایک اذاؤ پھیلاتے ہیں مشہور کرتے ہیں جستمبے تحقیق کے بعد صحیح نتیجہ اخذ کرتے ہیں، تحقیق کے بعد بات کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ اب تحقیق اور غور و فکر سے آ رہی ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی بات پہنچتی ہے بلا سوچے سمجھے اسے دوسروں تک پہنچانے لگ گیا۔ یہ حرکت سخت معجوب اور ناپسندیدہ ہے اور معاشرے میں بے چینی اور فساد کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کا صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ جب بھی کسی کے پاس کوئی امن کی خوف کی کوئی بات پہنچے تو اسے اپنے رسول اور اپنے صاحبان امر تک پہنچا دے تاکہ اس بات سے معاملے کی تحقیق کر کے اس کی حقیقت کو معلوم کیا جائے اور پھر اس کے مطابق اللہ عمل اختیار کیا جائے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں یہ وبا بہت ہے۔ سوشل میڈیا پہ کسی کا بھی دیا ہو پیغام بعض اوقات جنگل کی آگ کی طرح پھیل کر ہزارہ لوگوں کے لیے دکھ اور آزار کا باعث بن جاتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو اگر ہم وہ پیغام آگے بھیجنے سے پہلے اس سے متعلقہ کام تک پہنچا دیں جو اس کی چھان بین کریں۔ فقاتل فی سبیل اللہ، بس لڑو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ۔ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، نہیں ہے آپ مکلف سوائے اپنے آپ کو آمادہ کریں مومنین کو۔ اصلو فإن یکف باس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ روکتے سختی کافروں، واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ کا زور اشد ہے اور شدید نکیل ڈالنے کو۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی شفاعت کرے بری شفاعت تو اس کے لیے ایک حصہ اس میں، ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو کوئی شفاعت کرے بری شفاعت اس کی ذمہ داری ہے اس میں۔ وکان اللہ علی کل شیء مقتدر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پہ نگران ہے۔ ہر ایک تحریص دلائیں کسی ایسے کام کے اباریں جو ان کے لیے بہتر ہے۔ جکفا روک ریسٹین، بھاسن سختی یا زور، تنکیلا کسی چیز کو سختی سے روک دینا، اسے نکیل ڈال دینا یا اسے بالکل محدود کر دینا۔ کفل اس کا ضامن اور ذمہ دار، آپ کہہ سکتے ہیں برابر کا حصے دار، ایکول ریسپانسبل۔ وکیتا کسی بھی چیز کی نگرانی اور حفاظت اور اس کی خوراک کا بندوبست کرنا، یعنی کسی کو اسباب زیست مہیا کرنا۔ جب اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم دیا جائے تو بغیر کسی چون چران کے اس پہ عمل کرنا مطلوب ہے۔ رسول کا کام اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے اور اہل ایمان کو ایسے تمام کاموں کے لیے آمادہ کرنا ہے جو ان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر ہے۔ اہل ایمان کو ممکن حق کی ظاہری قوت سے محروم ہونے کی قطعاً ضرورت ہے۔ اصل قوت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے ان کی قوت توڑ سکتا۔ اب جو لوگ بھی اس کار خیر میں نیکوکاروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو انہیں بھی بھلائی ملے گی، جبکہ وہ لوگ جو بروں کا ساتھ دیں گے پھر لازماً انہیں اس برائی میں سے کچھ حصہ ضرور ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہاری تحیت کی جائے کسی تحیہ سے تو تم بھی تحیہ کرو اس کا حسن انداز سے یا لوٹا دو اس سے۔ ان اللہ تعالیٰ علی کل شیء حسیب، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا حساب لینے والا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں یوم القیامت، نہیں کچھ عدم یقینی جس میں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ سے بات۔ بتحیت خوشگوار زندگی یا درازی عمر کی آرزو یا دعا دینا، نیک خواہشات کا اظہار کرنا، سلام کہنا،
اور اگر آپ اس کے روٹ ورڈ پہ غور کریں، ہے جے جے ہے کا مطلب ہوتا ہے زندگی، زندگی کی دعا ہے. اس آیت میں یہ حکم فرمایا گیا ہے دوران جنگ سلامتی کا جواب سلامتی کے ساتھ دیا جائے. تو اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص آپ کو السلام علیکم کہے تو جواباً وعلیکم السلام کہیں، یا اس سے بھی کہیں بہتر کلمات کہہ کے اس کو دعا کریں. السلام علیکم کا معنی ہے کہ میری طرف سے آپ پہ سلام. اور جب کوئی شخص جواباً یہی کلمات کہتا ہے تو اس کی طرف سے بھی اسی جذبے کا اظہار ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کے مطابق ہمیں سلام میں پہل کرنا ہے، اور اس کار خیر میں چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں رکھنی. اسی طرح جب بھی آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو اپنے گھر والوں کو بھی السلام علیکم کہیں. ہم سب کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس لیے ہمیں اپنی ساری حاجات اسی سے وابستہ رکھنا ہے. یوم القیامہ کو اکٹھے کیے جاتے ہیں اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق دعا صبح. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد